وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم۔ سورہ النساء آیت نمبر 114 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب منافقین کی ایک روش کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب اجتماعیت میں بیٹھتے تھے تو اجتماعیت سے ہٹ کر وہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اب اجتماعی زندگی ہو، لوگ جماعت میں جڑے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ علیحدہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں تو ایک نفسیاتی منفی تاثر لوگوں پر قائم ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں، نہ جانے کیا دوسروں سے الگ ہو کے سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہیں منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں سرگوشی کرنی ہو، تنہائی میں کسی سے گفتگو کرنی ہو تو وہ 3 باتوں کے لیے تو ہو سکتی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں، سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ جو صدقے کا حکم دے، او معروف، یا اچھی بات کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا حکم دے۔ یعنی کہ تنہائی میں کسی سے بات کرنی ہے تو صدقہ خیرات کی کسی کو ترغیب کر دو، کسی کو نیکی کی دعوت دے دو۔ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا 2 افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے تنہائی میں سرگوشیاں کرنے کی، علیحدگی میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اسی ضمن میں کوئی اصلاحی منصوبہ ہے، کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے تنہائی میں ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے کسی میں کوئی برائی دیکھی، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا برائی چھوڑ دے، تو لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں کرنی چاہیے، تنہائی میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا محسوس کریں کہ یہ فلاں نیک عمل ہے، اس شخص میں نہیں ہے، اس میں آ جانا چاہیے، تو علیحدگی میں سمجھانا چاہیے۔ یہ اصلاح کا بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ ہمارا دین امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں صلح رہے۔ کانفلکٹ ریزولوشن کی تلقین ہمیں کی گئی۔ اگر 2 بھائی لڑ جائیں، 2 افراد یا 2 گروہ لڑ پڑے تو باقی لوگ تماشا نہ دیکھیں، بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو ریزالو کرانے کی کوشش کریں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں کہا گیا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور یہ صلح کرانا اتنی بڑی شے ہے کہ ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ طور پر پوچھا، کیا تمہیں میں نفل نماز اور روزے سے زیادہ بہتر شے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ نفل نماز اور نفل روزے سے زیادہ افضل شے ہے۔ تو یہ ہے جس کی تلقین ہمارا دین ہمیں کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، تنہائی میں لوگوں کو صدقہ خیرات کی تلقین کرے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم قریب اسے بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کے راستے کے خلاف چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسی کی طرف اسے پھیر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا،
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا حق آ جانے کے بعد، فرمایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس منافق کا واقعہ بیان ہو رہا تھا گزشتہ آیات میں، جس نے الزام تراشی کرتے ہوئے ایک یہودی پر الزام لگا دیا تھا، واقعات میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعد میں وہ مشرکین سے جا ملا، گویا اسلام کو اس شخص نے ترک کر دیا، تو ایسے شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مزید فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ اس سے مفسرین نے مراد لی ہے کہ یہ امت کے اجماع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جس بات پر امت کا اجماع، یعنی امت کے علماء و فقہا متفق ہو جائیں کسی رائے پر، تو جس بات پر امت کا اجماع ہو جائے تو اب جو اس اجماع کے خلاف عمل کرے گا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں فرمائے گا۔ یعنی کوئی اجماع ایسا نہیں ہو سکتا امت کے علماء کا جو اللہ کی نافرمانی پر یا گمراہی پر مبنی ہو، تو اجماع ہمارے دین میں حجت ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا اس کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم پلٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر شرک کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ آیت نمبر 48 میں اسی سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، وہی بات دوبارہ یہاں پر دہرائی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ بقیہ گناہوں کے لیے امکان ہے، اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے، اس لیے کہ سچی توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ وَمَن یشرک بِاللَّہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں عرض کیا جا چکا ہے، مخلوق میں سے کسی کو اوپر لے جا کے اللہ کے برابر کر دینا، یا معاذ اللہ اللہ کے مقام بلند سے اس کو نیچے لا کر کسی مخلوق کے جیسا سمجھ لینا، شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اور اللہ کے حقوق میں شرک، یہ تین بڑی بڑی اقسام شرک ہیں۔ اللہ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی اعتبار سے نوٹ فرمائیے، بعض چیزیں ہیں جو شرک کے مساوی ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 43 اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ یعنی معبود بنا لیا؟ یہ ہمارے کلمے میں لفظ استعمال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن انسان نفس کی اس طرح پرستش کرتا ہے، پیروی کرتا ہے کہ اللہ کا حکم نیچے رہ جاتا ہے، نفس کی بات اوپر چلی جاتی ہے۔ شرک ہے، کیونکہ نفس اوپر ہو گیا اور اللہ کا حکم نیچے رہ گیا۔ اسی طرح کبھی مال معبود بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ بندہ بننا چاہیے تھا اللہ کا، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، سب سے بڑھ کر محنت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، محنتیں اب صرف مال کے لیے ہو رہی ہیں، تو یہ مال معبود ہے، اللہ معبود نہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایمان والوں کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ محبت کسی اور کے لیے ہو جائے، کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے، اور اللہ معاف کرے، اب تو بات یہ کہ محبتیں اللہ کی محبت سے بڑھ رہی ہیں، وہ محنت جو اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ دنیا کے مال و اسباب کے لیے، دنیا کی لذات کے لیے وہ محنتیں ہو رہی ہیں، تو یہ مال بھی محبت بن جاتا ہے۔ پھر یہ آسائشوں کی محبت، یہ دنیا کی محبت، پھر یہ مال بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔
یہ دنیا کی محبت بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اگر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون مانا جا رہا ہے، یہ بھی شرک کی ایک روش ہے۔ اسی کے حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ یوسف آیت نمبر 67، اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں کوئی باقی بتان آسری۔ اتھارٹی اللہ کے اختیار میں ہے، حکم اللہ کے لیے ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہے تو گویا اللہ کو ہم نے نیچے کر دیا، شرک۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 47 میں من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے عملی اعتبار سے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا وہی مشرک ہیں یعنی ظالم ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور فرمایا وہی فاسق ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یہ وسیع تر مفہوم ہمارے سامنے شرک کا رہنا چاہیے۔ کہیں نفس کی پرستش، کہیں مال کی محبت، کہیں اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دے دینا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں کسی اور ازم کو، کسی اور فلسفے کو، کسی اور نظریے کو اوپر کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توحید پر کاربند فرمائے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کے ہر پہلو سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اب مشرکین کا کچھ ذکر آ رہا ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ تو اللہ کے سوا صرف عورتوں کو ہی پکارتے ہیں۔ ان کی دیویاں تھیں، لات، منات، عزا، یہ سارے فیمیل نیمز ہیں، یہ مؤنث نام ہیں۔ اسی طرح یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کی بھی پرستش کی بات کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ کے سوا صرف مؤنث یعنی عورتوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس شیطان پر لعنت فرمائی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا یعنی شیطان نے کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا، مقرر کردہ۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں گے۔ یہ ہے شیطانی ایجنڈا، اور آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، شیطان کے ایجنٹس اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ قرآن حکیم کی آخری آیت بتا رہی ہے من الجنۃ والناس، اس کے چیلے، اس کے ایجنٹس جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھیے فطرت کے خلاف بغاوت، ہم جنس پرستی امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں لیگلائز کر دیا گیا، اس کو ہومو سیکچولیٹی لیگلائز کر دی گئی۔ معلوم حد تک یہ شے آج تک جانوروں میں بھی ثابت نہیں ہو سکی جو انسان کر رہا ہے اور قانون کے سہارے کر رہا ہے۔ یہ ہے فطرت کے خلاف بغاوت۔ اسی طرح فیملی پلاننگ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی رزق عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ لیکن آج فیملی پلاننگ
کے منصوبے بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے خلاف گویا بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، اور ایسے نعرے دیے جا رہے ہیں، ہم دو ہمارے بچے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ نعرے دیے جا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی جو منصوبہ بندی ہے انسانیت کے تسلسل کے لیے، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد نکاح کی اسلام نے اجازت دی، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ عدل کی شرط کے ساتھ 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں آیا۔ انسانیت آج اعتراض کر رہی ہے اس پر، لیکن مغرب میں نکاح کی کوئی پابندی نہیں رہی، جس طرح چاہو جیو، live as you wish، جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، اس میں کوئی اعتراض ہے کسی کو۔ ناجائز بچوں کی کثرت ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے، اور عفت اور پاکیزگی کے ساتھ اگر ہمارے دین نے، اسلام نے، اللہ رب العزت نے 2 یا 3 نکاحوں کی اجازت دی ہے، 4 نکاحوں کی اجازت دی، اس پر لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، یہ ہے شیطانی ایجنڈا۔ شیطانی کاموں میں خوب خرچ کرو، بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی کے کاموں کے اندر، یہ اس راستے پر تو لگا دیا گیا، لیکن اللہ کا دین ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح عورت کے لیے اس کا اصل دائرہ کار گھر مقرر کیا گیا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہا گیا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہی فطری ان کا نظام ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا، عورت کو مامتا دی ہے، گھر کا نظام چلانے کی صلاحیت عورت کو دی گئی ہے، نہ کہ مرد کو، اس کا دائرہ کار گھر تھا، لیکن آج عورت کو کھلونا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، اس کو برابری کے نعروں کے ذریعے لایا گیا اور اس کو ظلم کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا کے سابق صدر گورباچوف کو کہنا پڑا اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ وہ عورت جس کو ہم نے باہر لا کر کاروباری زندگی میں کھڑا کر دیا، اس کو دوبارہ اس کے اصل مقام گھر تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہے شیطانی ایجنڈے سارے جو آج پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم رحمان کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں اپنے احکامات کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی ایجنڈے کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ ایک اور بات اس میں نوٹ فرمائی، حکم کی تبدیلی جو آج بظاہر بڑی چمک دمک کے ساتھ ہمارے معاشروں میں نظر آتی ہے، بڑا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، وہ ہے مردوں اور عورتوں کی برابری کی بات، اور مرد عورتوں کی سی شکلیں اختیار کر رہے ہیں، لباس، بالوں کا اسٹائل، اور عورتیں مردوں کی سی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، اللہ نے لعنت فرمائی، رسول اللہ بھی لعنت فرما رہے ہیں ان پر، وہ مرد کے جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں۔ عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی گئی، اس کے اصل حسن کو برباد کر دیا گیا ہے جب اس کو برابری کا نعرہ دے کر باہر لایا گیا، اور مرد جو ہے وہ عورتوں کی سی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، شیطانی ایجنڈا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے گا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو واضح نقصان میں پڑ گیا۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکے و فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں رحمان کے ماننے والے، ان کا ذکر آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے بالکل سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کے اعتبار سے کون سچا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ محض تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان محنت نہ کرے اس کی نجات ممکن نہیں۔
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات کا انحصار نہ تمہاری تمناؤں پر ہے مسلمانوں، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے۔ ان کی تمناؤں کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 میں۔ کتاب میں سے کچھ معلوم نہیں، بس تمنا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ ان اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اس کے مقابلے میں دوسرا رخ، ومن یعمل من الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ہو مسلمان اور وہ ہو ایمان والا۔ یہ ایمان شرط لازم ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ دو ہی نتائج قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت اور اللہ کی ناراضگی کا مقام جہنم۔ آپشن، اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جس طرف جانا چاہیں گے اسی کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اور اپنی رضا کے مقام جنت کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن احسن دینا، اور کون ہوگا بہتر دین کے اعتبار سے، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس کے مقابلے میں جس نے اپنا رخ اللہ کے حضور جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہے۔ اصل شے ہے عمل کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کرو، پھر تمنائیں بھی کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور کون ہوگا عمدہ اور بہتر دین کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے حضور جھکا دیا اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی اختیار کی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 131 میں، جب جب ان کے رب نے کہا جھکا دو اے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی۔ اللہ ہمیں بھی یکسوئی کے ساتھ اپنی بندگی اور اپنی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنا لیا۔ یہ مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی ہو کہ کسی اور کی محبت کے آنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ یہ مقام اللہ نے خلیل اللہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا جو کہ صحابہ کرام نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رکھا ہوگا، اس کا جواب آیت نمبر 128 میں یعنی اگلی آیت میں آئے گا۔ اور نمبر دو، اس آیت مبارکہ میں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3 میں یتیموں کا لفظ آیا تھا، وہاں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 127 آیت نمبر 3 کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت نمبر 3 میں آنے والے لفظ یتیم کی وضاحت جو فرمائی تھی کہ یتیم لڑکیاں مراد ہیں، اس آیت مبارکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کی تائید بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ وہ حکم اور مسئلہ اگلی آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اب جو آیت نمبر 3 تھی سورہ مبارکہ کی، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں،
قرآن سے مراد یہ کتاب، اس کی آیت نمبر 3 میں ذکر آیا تھا، اس کو اب ریفر بیک کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو تمہیں کتاب یعنی قرآن میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا یعنی ان کا مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہ وضاحت فرمائی تھی آیت نمبر 3 کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ ولی ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ یہ یتیم بچی بڑی مالدار ہے اور اس لڑکی کے پاس بڑی جائیداد بھی ہے، تو میں ہی اس سے نکاح کر لوں، تو مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے اور جائیداد بھی ہڑپ کر جایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا گیا حصہ یعنی مہر، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ انہیں نکاح میں لے لو، نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، مہر بھی دینا نہیں چاہتے، اور اس سے بڑھ کر ان کے مال کو قبضے میں لینا چاہتے ہو، اس سے منع کیا گیا۔ والمستضعفین من الولدان، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں مراد یتیموں کے ساتھ اس سے سلوک کا ذکر ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ تو عورتوں کے ساتھ اس سے سلوک، یتیم لڑکیوں اور مجموعی اعتبار سے یتیم بچوں کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی میں سے کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اگر ایک ولی یہ دیکھتا ہے، ایک شخص، یہ ایک سرپرست یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو یتیم لڑکی ہے اس کے پاس مال بھی موجود ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، میں اس کا مہر بھی ادا کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا، تو ایسے سرپرست کو نکاح کی اجازت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکی اپنی خاندان یا اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں ہو تو وہ زیادہ سیف ہوگی بنسبت اس کے کہ اس کو کسی غیر کے حوالے کیا جائے، تو اس کی اجازت ہے کہ ایک سرپرست اگر انصاف کرے گا اور یتیم لڑکی کا مال ہڑپ نہیں کرے گا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرے گا، اس کو تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی اندیشہ کرے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، زیادتی کا اندیشہ ہے، تو پھر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تفصیل یہاں پر بھی بیان ہوئی ہے اور سورہ النساء آیت نمبر 3 کی روشنی میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اب وہ جو سوال کیا گیا تھا آیت نمبر 127 کے آغاز میں، اس کا جواب آ رہا ہے اس مقام پر، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے کچھ شکایت ہو کہ میرے شوہر میں میرے لیے رغبت نہیں ہے، وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے ایک راستہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کر لیں آپس میں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں حرص تو ہوتا ہی ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ عورت اصلاح پر آمادہ ہونے کی کوشش کرے اور اپنے شوہر کو بھی اصلاح کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اس کی ایک عملی تصویر تو ہمیں یوں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ابو طاؤس شریف میں روایت ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا خاصی بوڑھی ہو گئی تھیں، تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقرر فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے دن مخصوص کر رکھے تھے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کے حوالے کر دی، کیونکہ حضرت عائشہ سے قلبی لگاؤ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح انہوں نے چاہا کہ میں اپنا حق کچھ کم کر دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف برقرار رہے گی۔ تو یہ ہے عملی اس کی تشریح کہ جو عورت یہ محسوس کرے کہ میرے شوہر کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یا بے رغبتی ہو رہی ہے، تو اگر وہ اپنا کچھ حق کم کر دے نان نفقے کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو شوہر کے اندر لازماً رغبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن نے بھی کہا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں حرص تو ہوتا ہی ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، تو ممکن ایک بیوی مال کا مطالبہ کم کر دے تو شوہر اس کے لیے راضی ہو جائے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ یا کبھی ہو سکتا ہے کہ عورت بیمار ہے انتہائی، یا وہ بانجھ ہو چکی ہے تو رغبت کم ہوگی مرد کے اندر، تو ایسے حالات میں عورت اگر اپنے حقوق کچھ کم کر دے تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ مرد کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شوہر اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے۔ تو اگر اپنے حقوق میں عورت کچھ کمی کر دے
تو امکان ہے کہ مصالحت رہے گی اور شوہر کی رغبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب شوہروں کو تلقین کی جا رہی ہے، یہ ہے توازن اللہ کی کتاب کا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو، تم عمدگی کے ساتھ معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، یہ شوہروں کو کہا جا رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد ایک سے زائد نکاح کی صورت میں ایک اور ترغیب اور تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان برابری کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس بالکل ایک ہی طرف جھک نہ پڑو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو بالکل لٹکتا ہی چھوڑ دو، محسوس ہو کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کو بھی نوٹ فرمائیے، ہم نے سورہ النساء آیت نمبر 3 کی روشنی میں یہ سمجھا تھا کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں میکسیمم 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور بڑی کڑی شرط کے ساتھ، اور سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ذکر آیا تھا وہ کڑی شرط ہے عدل کی، انصاف کی، برابری کا معاملہ ہونا چاہیے بالکل۔ یہاں بعض لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ قرآن خود کہہ رہے تم کر ہی نہیں سکتے عدل، تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ معاذ اللہ۔ اسی سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ہم پڑھ چکے، اگر یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو کثیر اختلاف ہوتا، اللہ کی طرف سے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دعوے کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں جو بات ہو رہی ہے وہ پریکٹیکل ہے، کہ جہاں تک مادی معاملات ہیں، اخراجات، لباس، کھانا پینا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ہے کہ کسی عورت کی طرف قلب کا زیادہ مائل ہونا، اس کی کفایت شعاری کی وجہ سے، اس کی اور کسی خوبی کی وجہ سے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ برابری تو میں کر رہا ہوں، لیکن قلبی میلان عائشہ کی طرف زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ کون ہے خاتون رضی اللہ تعالی عنہا؟ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی، 2000 سے زائد احادیث، تو یہ بھی تو کچھ خوبیاں تھیں ان میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آیت نمبر 129 میں جو بات ہو رہی ہے کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، یہ قلبی میلان کے اعتبار سے، وہ غیر اختیاری ہے، تو غیر اختیاری چیز پر پکڑ نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اختیاری چیزوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اخراجات، لباس، غذا، کفالت، یہ برابری ہونی چاہیے۔ اور یہاں دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ قلبی میلان جو کہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر تو تمہارے اختیار نہیں ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ایک پر اتنی توجہ ہو جائے کہ دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو کہ لوگ دیکھیں تو پتہ چلے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، ایسی بے انصافی نہ کرو۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس زمین پر آسمان کے نیچے قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے پابندی لگائی ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ پچھلی کتابوں میں اور دیگر مذاہب میں آزادی، جتنے چاہو نکاح کرو، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس نے 4 کی پابندی لگائی میکسیمم ایٹ اے ٹائم۔ اور نمبر 2، واحد کتاب ہے جس نے عدل یعنی انصاف کی شرط کے ساتھ، کڑی شرط کے ساتھ دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے، ادروائز نہیں۔ پھر سورہ نساء 3 میں کہا گیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو۔ یہ ہے توازن اللہ کی کتاب کا۔ اللہ ہمیں ان آیات پر یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اب پھر شوہروں کو کہا جا رہا ہے، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن طلاق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، تمام تر ہدایات دی گئیں۔ سورہ النساء میں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، سورہ البقرہ میں کچھ اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن ان ہدایات پر عمل درآمد ہو گیا، بات بند نہیں رہی، پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، تو طلاق کی اجازت ہے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے، اپنی عطا سے بے نیاز کر دے گا۔ طلاق ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، مزاج نہیں بن سکتا تو ٹھیک ہے ختم کرو، اللہ ہر ایک کا
ولی ہے، کارساز ہے، وہ کوئی بہتر صورت پیدا فرما دے گا، یہ دین فطرت ہے، اس میں یہ لوگوں کے جذبات اور احساس کا خیال رکھا گیا۔ تو اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کشائش سے، اللہ تعالیٰ اپنی عنایات سے، اپنی عطا سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت ہی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بڑی جلالی آیات ہے اس مقام پر، شان بے نیازی کا انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھیے جہاں بھی خاندانی نظام پر گفتگو ہوئی ہے، گھریلو زندگی پر بات ہو رہی ہے، اکثر جھگڑے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، بار بار ہو جاتے ہیں۔ بار بار قرآن نے کہا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اگر اللہ کا خوف پیش نظر ہو تو گاڑی صحیح چلتی رہے گی، اور یہ نہ ہو تو پھر جھگڑے بھی ہوں گے اور قانون کو بھی مذاق بنا لیا جائے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو، کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، تمام کے تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی شان بے نیاز۔ تم اگر مان لو اللہ کے احکامات کو تمہارا بھلا ہے، نہ مانو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے اول و آخر، تمہارے جنات اور انسان سب کے سب سے بڑھ کر متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے تمام کے تمام اول و آخر جنات اور انسان سب سے زیادہ گناہگار انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ بے نیاز ہے، ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کریں اور جھکے اس کے سامنے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے گا، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں، تمہیں اللہ کی حاجت ہے، تو اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ لیکن تم سوچو پھر تم کیا جواب دو گے، تو آؤ عمل کر لو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ ناؤ یو ڈیسائیڈ یور سیلف، تم خود فیصلہ کرو تمہیں دنیا کا عارضی نفع چاہیے یا آخرت کا ہمیشہ کا نفع چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بہت جامع آیت آ رہی ہے جس میں عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ العدل ہے، اس نے اس کائنات کو عدل یعنی توازن پر قائم فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عدل کرے، اللہ خود عدل کا قائم فرمانے والا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں، قائما بالقسط، اللہ قسط کا، انصاف کا، عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں، اللہ کے نیک بندے عدل کا، قسط کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے سورۃ الحدید آیت نمبر 25، تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ انسانیت عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ظلم ہے، سیاسی سطح پر جبر، معاشی سطح پر اکنامک امبیلنس، انجسٹس ہے، ظلم ہے، بے انصاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ اور اس قسط کو، اس جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حکم ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے
اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، اب تم منصب امامت پر فائز ہو۔ سورہ البقرہ آیت 143 کی روشنی میں ہم نے سمجھا تمہیں انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور صرف پہنچانا نہیں، عدل کے نظام کو قائم کر کے دکھانا ہے۔ تو کھڑے ہو جاؤ انصاف کو قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ موضوع اہم ہے، چنانچہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں یہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، قسط یعنی انصاف کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ الفاظ کا ذرا سا فرق ہے، یہی بات سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں دہرائی گئی ہے۔ یہ ہے اس امت کی ذمہ داری۔ اسلام انقلابی سوچ دیتا ہے، یہ صرف ایک ریلیجن یا مذہب نہیں ہے کہ جو ذاتی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں بیان کر دے، یہ صرف موڈز آف ورشپ یا عبادات دینے کے لیے نہیں آیا، اٹس اے ہول پیکج، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے، اور اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جسٹ آرڈر پرووائڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا قائم کیا جانا ضروری ہے۔ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان کی زندگی اسی کام میں لگی، طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوئے اسی کام کے لیے، احد کے میدان میں خون بہا اسی کام کے لیے، 259 صحابہ کی جانیں گئیں اسی کام کے لیے۔ آج یہ کام ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اب گواہی یہ بھی ہے کہ انسان نے کوئی جرم کر لیا، اس اعتبار سے بھی گواہی، اور گواہی کی انتہا اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی گواہی۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان نے جرم کیا، اعتراف کرنا مشکل ہے، فرمایا اپنے خلاف بھی جا رہی ہے بات تو گواہی دو، ماں باپ کے خلاف بھی، رشتہ داروں کے خلاف بھی جا رہی ہے تو بھی گواہی دو، کوئی عصبیت رکاوٹ نہ بن جائے حق کی گواہی میں۔ ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو۔ مالدار آدمی کی فیور کر لی، گواہی نہیں دی، جائز نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس نے جرم کر لیا، اب گواہی دوں گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ گواہی حق کی دو، چاہے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، امیر یا غریب کے خلاف جائے، گواہی حق کی دینی ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر سب لوگوں کا خیر خواہ ہے، اس کا حکم ہے گواہی دو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، بس خواہش نفس کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ نفس کی پرستش میں حق کی گواہی دینے سے رک جاؤ اور باطل کی طرف چلے جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان دباؤ گے اور لگی لپٹی بات کہو گے، چھپاؤ گے، اعراض کرو گے حق کی گواہی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لوگوں سے چھپا لو گے، غلط بیانی کر لو گے یا دین کی گواہی پیش نہیں کرو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ واقف ہے، اللہ کے حضور پیشی دینی ہے، وہاں ذاتی اور کاروباری معاملات اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور سب سے بڑی گواہی اللہ کے دین کی، اس کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دین حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی کردار سے بھی حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی جد و جہد کر کے اللہ اپنے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے اس کی گواہی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔